بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں غزوہ تبوک کے بارے میں۔ دراصل مکہ فتح ہو جانے کے بعد جو عرب کے علاقے تھے، مکہ، مدینہ، خیبر اور دیگر جو آبادیاں تھیں وہ مسلمانوں کے زیر اثر تھیں یا زیر سایہ تھیں۔ تو عرب کے علاقے کے اندر مسلمان بالکل محفوظ تھے اور ان کا بھرپور جو ہے ایک قبضہ اور ایک رعب تھا، لیکن ایک طاقت موجود تھی جو مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی کر رہی تھی، اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے آپ کو یاد کراتے چلیں کہ روم کی طرف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفیر حارث بن عمیر ازدی کو روانہ کیا تھا، اور روم کا جو گورنر تھا وہاں شرجیل بن عمر غسانی، اس نے ان کو شہید کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی تھی جو کہ غزوہ موتا تھی۔ غزوہ موتا میں جو رومی تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ رومیوں کی تعداد 2 لاکھ اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 3000 تھی۔ غزوہ موتا میں حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے کمان سنبھالی اور اسلامی لشکر کو حفاظت وہاں سے نکالنے میں اور مسلمانوں کو بغیر کسی نقصان کے بچاؤ کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بچاؤ سے جو ہے عرب قبائل پر تو ایک رعب طاری ہو گیا تھا کہ رومیوں کے 2 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ 3000 کے لشکر نے کیا اور واپس بھی آ گیا، لیکن جو رومی سلطنت تھی اس کو سبق سکھانا بھی باقی تھا، اور رومیوں کا بھی جو تکبر اور غرور تھا وہ بھی ابھی ٹوٹا نہیں تھا، لہٰذا رومیوں نے ابھی مہم جوئی اپنی جاری رکھی اور ایک بڑی جنگ کے لیے تیاری کرنے لگے، اور ان کی تیاری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقتاً فوقتاً اطلاعات ملتی رہتی تھی، لہٰذا ان ٹھوس اطلاعات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اعلان کر دیا اور جنگ کی تیاری کے لیے واضح حکم دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ کوئی بھی شخص پیچھے نہ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ موسم بہت سخت گرمی کا تھا، اس کے علاوہ لوگ تنگی اور قحط سالی کا شکار تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کی فصلیں تھیں وہ پک رہی تھی اور فصلیں اپنے آخری ایام میں تھی، لہٰذا لوگ یہی چاہتے تھے کہ فصلوں کو پکنے دیا جائے اور کچھ آسانی ہو جائے اور پھر اس کے بعد جنگ کی طرف جایا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حالات کو بڑی دقیق نظر سے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ رومیوں سے جنگ کرنے میں کوئی بھی کاہلی یا سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، اگر سستی کی گئی تو رومی جو ہے وہ مدینے پر چڑھ آئیں گے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ فوراً تمام جو اصحاب ہیں ان کو جنگ کے لیے تیاری کرنا ہوگی، لہٰذا جنگ کی تیاری کے لیے اخراجات بھی ضروری تھے، تو مسلمانوں کو صدقہ خیرات کرنے کے لیے ابھارا گیا، اور جس میں صدقہ خیرات کرنے میں سب سے پیش جو حضرت عثمان بن عفان تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جو صدقہ کیا اس کی جو مقدار تھی وہ نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان صدقہ میں دے دیا غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال جو ہے وہ خیرات کر دیا۔ اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے پاس جو بھی اپنی استطاعت کے مطابق تھا سب نے اس غزوہ میں بھرپور آگے بڑھ کر حصہ لیا اور صدقہ خیرات کیا تاکہ جو جنگی اخراجات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کے لیے ابھارنے کے ساتھ ساتھ جنگ کی تیاری کے لیے بھی ابھارا، اور ان کے جو حوصلے ہیں وہ بلند کیے، اور 30,000 مردان جنگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیار کیا، اور یہ سب سے بڑی تعداد تھی جو اسلامک ہسٹری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں جو سب سے زیادہ تعداد تھی مردان جنگی کی، وہ 30,000 اسی غزوہ میں تھی۔ اس غزوہ میں کوئی بھی مسلمان صحابی پیچھے نہیں رہے سوائے 3 صحابہ کرام کے اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ مدینے میں ہی قیام کریں گے، لہٰذا اس 30,000 کا اسلامی لشکر جو ہے وہ سفر طے کرتا ہوا تبوک کے میدان میں اترا اور وہاں خیمہ زن ہو گیا۔
وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھارا اور ان کے جو جذبہ ایمانی تھا اس کو جگایا اور ان کے اندر ہمت پیدا کی کہ وہ کسی بھی قسم کے مقابلہ کرنے سے ٹکر لینے سے پیچھے نہ ہٹے، ہمت نہ ہارے۔ دوسری طرف یہ عالم تھا کہ رومی اور ان کے جو حلیف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ڈر گئے، ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی اور وہ اندرون ملک اور بیرون ملک ادھر ادھر سمت میں پھیل گئے اور چھپ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی ان کی ہمت نہ ہوئی اور کوئی بھی مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھا، لہٰذا کوئی جنگی جو مارکہ ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ وہاں رک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دومت، جندل، ایلا، تبوک اور تیمہ کے جو باشندے تھے ان کے ساتھ شرائط طے کی اور ان کو جزیہ دینے پر قائل کر لیا، لہٰذا جو دیگر قبائل تھے ان پر مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی، مسلمانوں کا ایک روب بیٹھ گیا۔ ان قبائل کے ساتھ معاہدے کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینے کی راہ لی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔